کے اور جدید نسائی تحریکات یعنی کہ فیمنسٹ موومنٹ کے تصورات میں جو اصل فرق ہے اس کا تعلق جو ہے نا وہ 3 سوالات سے ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ مرد اور عورت مل کر ایک خاندان بنائیں، کیا یہ ایک تمدنی ضرورت ہے؟ کیا بچوں کا حق یہ ہے یا نہیں کہ انہیں پرورش کے لیے ایک شفیق خاندان کا آسرا میسر ہو؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھیے جیسے کہ ہماری دو بہنوں نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک رکھا جاتا تھا اور آج بھی کئی گھرانوں میں رکھا جاتا ہے، لیکن یہ جو میرا جیسا میری مرضی والا جو ماحول آیا ہے اس سے بہت حد تک خواتین نے جو ہے وہ اپنی آواز بلند کی ہے اور چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ تو جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ دیکھیے کیا خواتین کا علیحدہ تشخص ہے یا نہیں، اور کیا صنفی فرق صرف جسمانی ساخت کا فرق ہے یا جسمانی اور نفسیاتی سطحوں پر بھی مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق پایا جاتا ہے، یعنی کیا دونوں کی صورتحال ایک جیسی ہے یا الگ الگ۔ تیسری اور اہم پوائنٹ ہے، تیسرا اور اہم پوائنٹ کہ اگر خاندان کی ضرورت ہے تو وہ کیسے چلے، کیونکہ بنیادی طور پہ تو عورت کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ اگر تربیت اچھی ہوئی تو مرد کے ذمہ، اگر بری ہوئی ہے تو لازمی بات ہے وہ عورت کے کھاتے میں جاتی ہے۔ تو اس میں مرد اور عورت کا الگ الگ کردار اور ذمہ داریاں ہوں یا نہ ہوں، کیا مرد اور عورت کے الگ الگ کردار مصنوعی طور پر معاشرے کے پیدا کردہ ہے یا فطری حقائق کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں؟ اب دیکھیں یہاں پر بہت سے فیمنسٹ جو فیمنسٹ ہیں اور فیمنسٹ والوں والا مزاج رکھتے ہیں، ان کے حامی ہیں، ان سوالوں کا جواب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، نفی میں دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو ہے وہ خاندان وہ کیا ہے، وہ ایک پدر شاہی، ٹھیک ہے نا، پیریٹیکل ادارہ ہے، اس لیے مساوات کا تقاضا ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ ہمارا بیسکلی آج کا پوائنٹ بھی یہ تھا کہ جو معاشرے میں پدر سری کا جو ایک رجحان آ رہا ہے اس کے بارے میں کیا ہے۔ دیکھیے مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق صرف حیاتیاتی ہے اور یہ حیاتیاتی فرق بھی اب ختم ہو جانا چاہیے۔ مشہور فرانسیسی فیمنسٹ جو ہے وہ سیمیون ڈی بوائر جو ہے وہ اپنی کتاب دا سیکنڈ سیکس یعنی کہ دوسری جنس میں عورت کے جسم اور اس کی حیاتیاتی وجود ہی کو عورت کے ساتھ ناانصافی قرار دیتی ہے۔ اس کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے بقول چونکہ تولید کے عمل میں جن مشقتوں سے صرف عورت کو گزرنا پڑتا ہے ان سے ظاہر بات ہے مرد نہیں گزرتا، تو اس میں مساوات کے لیے ضروری ہے کہ اس حیاتیاتی رکاوٹ پر قابو پایا جائے۔ انا للہ و انا راجعون۔ حقیقت انصاف اس وقت ہوگا حقیقی انصاف اس وقت ہوگا جب افراد کو اپنی جنس منتخب کرنے کا حق حاصل ہو۔ دیکھ لیجیے ٹرانسجینڈر قانون اسی کے تحت ہی تو نکالا گیا ہے۔ مزید سنیے کہ وہ لوگ جو کہ خاندانی نظام چاہتے ہی نہیں ہیں، ان معاشروں کے نزدیک کیا ہے، مردوں اور عورتوں کے الگ الگ سماجی رول روایتی معاشروں کے پیدا کردہ ہیں اور روایتی سماجوں میں ہمیشہ مردوں کا تسلط رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے عورتوں کے استحصال کے لیے انہوں نے یہ تصورات گھڑ رکھے ہیں۔ اول تو دیکھیے ان کے نزدیک خاندان ضروری ہی نہیں ہے کسی طور پہ، لیکن اگر مرد اور عورت مل کے ہی خاندان بنائے تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں، مرد کا ایک الگ رول کر دیتے ہیں اور عورت کا الگ رول کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو ہے نا وہ مرد اور عورت کا الگ الگ رول ضروری نہیں ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے تصور ہے کہ مرد کے الگ کام ہے عورت کے الگ کام ہے۔ ان کا تصور کیا ہے فیمنسٹ کے نزدیک کہ ہر کام جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت بھی کر سکتی ہے، جہاز مرد اڑا رہے تو عورت بھی اڑا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے سماج کا پیدا کردہ فرق جو ہے وہ ہر فرق جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اب ان افکار غریزہ کے نتیجے میں تشکیل پانے والا تصور یقیناً اس تصور سے مختلف ہوگا جو خاندان کے ادارے کی اہمیت اور اس کے لازمی اور فطری تقاضوں کے شعور کے نتیجے میں تشکیل پاتا ہے۔ اب ان نسائی تصورات نے مغربی معاشروں میں عورتوں اور مردوں کے درمیان بظاہر غیر فطری مساوات تو قائم کر دی، لیکن خاندان اور خود عورت کی ذات کو اس کے نتیجے میں پہنچنے والے نقصانات اب بہت اچھی طرح سے واضح ہو گئے ہیں۔ اسی بات کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتی ہوں کہ اسلام کے مطابق دیکھیں مرد اور عورت کو اللہ رب العزت نے الگ الگ سماجی کردار ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور دونوں اصناف سماجی حیثیت کے لحاظ سے یقیناً برابر ہیں، لیکن ان کے جسم، نفسیات اور معاشرتی کردار اور ذمہ داریوں میں نمایاں فرق ہے۔ اب دیکھیے مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے تکمیل کنندہ ہیں، یعنی کہ کمپلیمنٹری ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
हयातियाती तो लिहाज से भी और मुआशरती लिहाज से भी। अब मर्द औरत के बगैर नामुकम्मल है और औरत मर्द के बगैर बगैर जो वो नामुकम्मल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दरमियान हयातियाती फ़र्क पैदा किया है। इसकी मेन वजह यही है कि इन दोनों से अलग-अलग हयातियाती किरदार और ज़िम्मेदारियाँ भी मुतवक्किल हैं। अब देखिए ना मर्द अकेले बच्चे पैदा कर सकता है और ना बच्चों की पैदाइश में वो वाला किरदार अदा कर सकता है जो औरत के लिए मखसूस है। इसी से खुद ब खुद समाजी फ़र्क वाक़ई हो जाते हैं। और बच्चों की परवरिश में भी बाज़ किरदार एक औरत ही अदा कर सकती है, मर्द अदा नहीं कर सकता। अब माँ की कोख से दूध पीने की वजह से जो उन्स और क़ुर्बत बच्चे माँ के तय महसूस करते हैं, वो यकीनी तौर पे बाप से नहीं करते, इसीलिए ममता का शोरा यहाँ पर पूरे डंका जो है वो पूरे दोनों आलम में बजा हुआ है, ममता, ममता। बच्चों के बाप से ताल्लुक और मोहब्बत की नौयत जो है ना वो माँ से ताल्लुक की नौयत में वाज़ेह फ़र्क के बुनियाद पर है। और यही वजह है कि मर्दों और औरतों के दरमियान फ़ितरत ने सिर्फ़ जिस्मानी फ़र्क नहीं रखे, बल्कि मिज़ाज और नफ्सियात के भी वाज़ेह फ़र्क रखे हैं। ठीक है? और यहीं पे है कि वो देखिए एक मर्द से औरत से ज़्यादा जिस्मानी ताकत रखता है और अच्छा आम तौर पे शीर-ख्वार जो लड़के भी हैं वो ट्रक और कार के खिलौने उठा लाते हैं और शीर-ख्वार लड़कियाँ जो हैं वो गुड़िया उठाती हैं। तो आपको इस वजह से अंदाज़ा होना चाहिए। इसी तरह स्कूल में कुछ लड़के और मज़ामीन कुछ लड़के मज़ामीन में अच्छे होते हैं, तो कुछ लड़कियाँ मज़ामीन में अच्छी होती हैं। उनके दिमाग वाज़ेह तौर पर जो है वो अलग-अलग होते हैं। तो हकीकी तौर पे ये तमाम दलाइल इस बात की जो है वो इस बात को जो है वो वो करते हैं इसकी तक़वियत देते हैं कि मर्दों और औरतों में माशरती किरदार के एतबार से भी फ़र्क है। और आखिरी अहम बात मैं करना चाहूँगी इस गुफ्तगू को लपेटने के लिए असल चीज़ ये है कि पिदरसरी समाज ने जो दुनिया भर में कई सदियों से राइज है, औरत को मर्द से कमतर मखलूक समझना शुरू किया तो उसको अक़ल, इल्म, फ़हम-ओ-फ़रासत के दर्जे से रफ़्ता-रफ़्ता ख़ारिज करके किक आउट कर दिया ना। फिर कभी माज़ी में ऐसा वक़्त भी आया कि जब समाजी रवैयों और तज़हीक, तानो-तशनो से उकताकर औरत ने अपने एहसासात और महसूसात को मर्दों के सामने ही बयान करना छोड़ दिया। बहुत बड़ी-बड़ी मिसालें हमारे मुशाहिदे में, इसीलिए उसे हमेशा एक पहेली करार दिया जाता रहा कि औरत ज़ात की पेचीदगियों को कोई नहीं समझ सकता। और कदीम मुतअस्सब इफ़्कार, फ़रसूदा मज़हबी बयानिए और उनको चुड़ैल करार देते हैं। अदब आर्ट हत्ता कि आपने मोनालिज़ा जैसी शाहकार पेंटिंग में भी ये एहसास को तक़वियत देती है कि औरत को समझना आसान नहीं है। वो एक बहुत ही भूल-भुलैयों वाली है और एक पहेली है। तो लेकिन किसी ने भी किसी मरहले पे उसको खुद से बयान करने की या समझाने की करार दिया जाए या उसे फ़साद की जड़ कम अक़ल मख़लूक़ करार दिया जाए। औरत को सिन्फ़े नाज़ुक कहना ही एक ऐसा मुग़ालता है, जिसमें मशरिक़ और मग़रिब दोनों मुब्तला हैं। और हकीकत ये है कि जिस्मानी, मुआशी और माशरती समेत किसी भी लिहाज से सिन्फ़े नाज़ुक कहलाने की औरत मुस्तहिक़ नहीं है।